نیکسٹ ہمارا جو ہیڈنگ تھی وہ تھی روڈ سائنز اینڈ موٹر وہیکل لاز. روڈ کے جو اشارے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کوشچنز اور موٹر وہیکل کے جو قانون ہیں ان کے حوالے سے. ٹھیک ہے, فرسٹ کوشچن ہے what does a red octagonal road sign indicate. جو سڑک کے نشانات ہوتے ہیں octagonal کی طرح 8 کون والے. ٹھیک ہے, 8 کون والے ہوتے ہیں, ان کو octagonal ٹرائی اینگل جس طرح 3 ہوتی ہے نا, octagonal جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 8 کونوں والی جو شیپ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ, آپ بالکل رک جائیں. کوشچن نمبر 2, وچ سائن ریکوائرز ڈرائیور ٹو گیو وے ٹو ٹریفک آن دا مین روڈ. کے اوپر کون سا سائن ہے جو ڈرائیور کو کہتا ہے کہ آپ ٹریفک کو رستہ دیں. گیو وے ییلڈ یعنی کہ رستہ دیں, اور ییلڈ کریں. ییلڈ کا کیا مطلب ہے؟ رستہ دیں. گیو وے مطلب اس کو آپ نارملی کر سکتے ہیں, اس کا جو ہے نا آنسر گیو وے ہو سکتا ہے. کوشچن نمبر 3 ہے واٹ از دا شیپ آف وارننگ سائن ان پاکستان. پاکستان میں وارننگ کا جو سائن ہے اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ وہ ٹرائی اینگل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. واٹ از دا شیپ آف اے مینڈیٹری روڈ سائن. لازمی ہدایات والے سڑک کے اندر کون سے جو ہے وہ شکل بنائی جاتی ہے؟ وہ ہے سرکل, گول دائرہ بنایا جاتا ہے. 5 نمبر کوشچن ہے اے بلو سرکل سائن جنرلی انڈیکیٹ. جو بلو سرکل سائن ہوتا ہے, بلو دائرہ گول نشان نیلا, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے لازمی ہدایات کو کور کرتا ہے, یعنی کہ یہ لازمی ہدایات ہیں, آپ پڑھیں. یہ ریڈ سرکل سائن جنرلی کہ جو لال سرکل ہوتا ہے نشان, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ممانع پابندی, یعنی کہ یہاں پابندی لگائی جاتی ہے, خطرہ ہوتا ہے نا, خطرے کی نشانی ہے لال. واٹ ڈز اے ڈبل سالڈ سینٹرل لائن. سڑک کے درمیان 2 لائنیں جو ہوتی ہیں نا ڈبل, پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے. اس کا مطلب ہے اوورٹیکنگ جو ہے وہ ڈبل لائن والے جو ہے نا سسٹم میں کہاں پہ ہے, ایک سیکنڈ, اوورٹیکنگ الاؤ نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی, اس کا یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے, میں تھوڑا سا ادھر میسج آ گیا تھا وہ پڑھنے لگ گیا تھا. اچھا 8واں کوشچن ہے واٹ ڈز اے بروکن وائٹ سینٹر لائن انڈیکیٹ. بروکن وائٹ سینٹر کا بھی سوال پہلے آ گیا, اس کا ہے اوورٹیکنگ الاؤ ہے. واٹ شوڈ یو ڈو وین اپروچنگ اے پیڈسٹرین کراسنگ ود پیڈسٹرینز ریٹنگ. اگر پیدل چلنے والے زیبرا کراسنگ پر انتظار کر رہے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, میں رک جاؤں گا اور رستہ دے دوں گا. 10 نمبر کوشچن ہے واٹ از دا فرسٹ ایکشن وین ٹریفک لائٹ فیلز. اگر ٹریفک سگنل خراب ہو جائیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے آپ نے ٹریفک کے رولز کو فالو کرنا ہے, فالو دا ٹریفک رولز. 11 نمبر ہے فلیشنگ ریڈ ٹریفک لائٹ سگنل. یہ آپ کو پہلے پتہ چل چکا ہے کہ فلیشنگ جو ہے ٹریفک لائٹ جو ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فلیشنگ رک جائیں اور جیسے ہی روڈ ٹھیک ہو جائے تو آپ نے, ٹھیک ہے, یہ میرے ماؤس کا تھوڑا ایشو بن گیا, میں ایک سیکنڈ اس کو کریکٹ کر لوں. ماؤس کو تھوڑا پرابلم بن گیا تھا. واٹ یلو ٹریفک سگنل 12 نمبر کوشچن ہے, یہ بھی آلریڈی پڑھ چکے ہیں ہم. یو ٹرن پروہیبیٹڈ سائن, اس کا بھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. واٹ ڈز نو انٹری سائن, انٹری پروہیبیٹڈ ہے. واٹ شوڈ ڈو بفور چینجنگ لائن, جو ہے وہ آپ نے مرر چینج کرنا ہے تو اس کے پیچھے دیکھنا ہے لازمی خالی اسپاٹس. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جناب واٹ از دا سیف فالوئنگ ڈسٹینس. نارمل جو ہے 2 سیکنڈ کی نارمل ڈسٹینس ہے. ٹھیک ہے, 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ. اور واٹ از دا سیف فالوئنگ ڈسٹینس ان رین. بارش کے اندر ڈسٹینس 4 سیکنڈ کی ہونی چاہیے. آلریڈی میں نے آپ کو بتایا ہے, لیکن سوال اب آئے وچ مرر کورڈ بلائنڈ اسپاٹ. کون سا مرر جو ہے وہ خالی بلائنڈ اسپاٹس کو جو ہے وہ کور کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو ہے ٹرن یور ہیڈ ٹو چیک. اچھا یہ کوشچن ہے نا وچ مرر کور بلائنڈ اسپاٹ. جو مرر ہے نا مرر, یہ آلریڈی آپ نے سوال پڑھا ہے نا کہ مرر جو ہے وہ بلائنڈ اسپاٹس کو کور نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو بلائنڈ اسپاٹ کو ہم دیکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم نے جو ہے نن کا آپشن, اس کا جواب نن ہوگا. اگر بیچ میں ٹرن یور ہیڈ ٹو چیک نہ ہو نا اگر آپشن میں, تو آپ نے نن پہ لگانا ہے, کیونکہ بلائنڈ اسپاٹ کو دیکھنے کے لیے آپ کو سر کو پیچھے کی طرف گھمانا پڑتا ہے, ڈرائیور کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. واٹ ڈز سکول زون کا سائن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرائیونگ سلولی اینڈ واچ فار چلڈرنس.
21 نمبر ہے واٹ شوڈ یو ڈو وین اے ایمبولینس جو اگر اپروچز کرے تو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو راستہ دینا ہے. کون سا کلر ہے جو ٹیمپریری وارننگ سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کون سا کلر ہے جو عارضی وارننگ دیتا ہے، عارضی، ٹیمپریری کا مطلب ہے عارضی، وہ اورنج کلر ہے. واٹ ڈز اے ریلوے کراسنگ سائن وارن، یعنی جو ریلوے کراسنگ کا سائن ہے وہ کیا سائن ہے، یہ ہوتا ہے ٹریفک، ریلوے ٹریک بنا ہوا ہوتا ہے، کاغذ ہوتے ہیں نا بورڈ کے اوپر، ٹریفک کے جو ریلوے کی سیٹیں ہوتی ہیں، سیٹنگ جیسے ہوتی ہیں وہ بنی ہوئی ہوتی ہے. نیکسٹ ہے واٹ شوڈ یو ڈو بفور کراسنگ ریلوے ٹریک. اب کراسنگ جو ہے ریلوے ٹریک کو کرنے سے پہلے کیا کریں گے، وہ ریڈی ہے کہ جناب رکیں اور پروسیڈ کریں، کلیئر کریں کہ کوئی ٹرین آ تو نہیں رہی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ٹریفک کراسنگ کرنے کی. واٹ از اکو پلاننگ، اکو پلاننگ کیا ہوتی ہے، اکو پلاننگ ہوتی ہے ٹائروں کی جو ہے وہ سڑک کے ساتھ جو گرپ ہوتی ہے اس کو اکو پلاننگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. واٹ شوڈ یو ڈو اف یور وہیکل اسٹارٹ سکیڈنگ، آپ کی وہیکل جو ہے اگر وہ پھسلن سٹارٹ کر دیتی ہے، پھسلنا شروع کر دیتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ کریں گے جناب کہ گاڑی کو پھسلنے کی سمت میں نرمی سے موڑ لیں گے. اسٹیئر جنرلی ان دا ڈائریکشن آف دا سکڈ، پھسلنے کی جو سائڈ ہے اس طرف آپ نے آہستہ سے موڑ کے اس کو بریک لگا دیں. واٹ ڈز اے بی ایس، اے بی ایس اسٹینڈس فار، یہ کیا چیز ہوتی ہے، اینٹی لاک بریکنگ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا کوئی اردو میں ترجمہ نہیں ہے، یہ سمپل ایک سسٹم ہوتا ہے اینٹی لاک بریکنگ سسٹم کو اینٹی لاک جو کرتے ہیں وہ اس ہے. اچھا اس کا یوز کیا ہوتا ہے، مین پرپس آف اے بی ایس کا یوز ہوتا ہے کہ ویل لاک ڈیورنگ بریکنگ، ٹھیک ہے، ویل جو لاک ہو جاتے ہیں نا بریکنگ کے دوران تو ان کو جو ہے پہیوں کو لاک ہونے سے روکنے کے لیے. جب آپ مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی بے قابو ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ بن جائے اور آپ کے ٹائر جو لاک نہ ہو جائیں، اس لیے اے بی ایس سسٹم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے جو کہ ٹائروں کو لاک ہونے سے روکتا ہے. 29 نمبر ہے واٹ ڈز اے سلپری روڈ سائن وارن، جو سلپری روڈ ہوتا ہے پھسلن والا روڈ اس کے سائن کیا ہوتے ہیں، اس کے سائن ہوتے ہیں جناب کہ وہ ریڈیوس کرتا ہے ٹائرز گریپ کو ریڈیوس کر دیتا ہے، وہ جو ٹائر ہوتے ہیں پھسلن ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھسلن والی سڑک کا نشان کس چیز کے لیے خبردار کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں مطلب تھوڑا اردو سمجھنے میں جو ہے بھول گیا، انگلش ہے نا انگلش میری ویسے تھوڑی کمزور ہے تو بہرحال آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ یہ اس میں سے ترجمہ غلط نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو گارنٹی کہہ رہا ہوں. میری انگلش ویسے گرامیٹیکلی خراب ہے، ترجمہ تو میں بڑے بڑے پیراگرافز کر لیتا ہوں، یہ ٹینشن نہیں لینی آپ کو، انگلش ماسٹر ہوں. اسپیکنگ میں تو الحمدللہ میرا کوئی بھی وہ نہیں ہے. بہرحال شکر اللہ تعالیٰ کا. جو یہ پھسلن والا نشان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے روڈ، وہ آپ کے جو ہے نا ٹائروں کی گریپ جو ہے وہ روڈ کے ساتھ ختم کر دیتا ہے. واٹ شوڈ یو ڈو اف ہیڈ لائٹس فیل ایٹ نائٹ، آپ جو ہے اگر آپ کی ہیڈ لائٹس جو ہے وہ خراب ہو گئی ہیں رات کو تو آپ کیا کریں گے، اسٹاپ سیفلی آف دا روڈ، روڈ کی سائڈ پہ آرام سے ڈرائیونگ کریں گے. واٹ از دا لیگل پرپز آف ڈرائیونگ، کا لیگل جو پرپز ڈرائیونگ لائسنس کا کیا ہے، وہ ہے آتھرائزیشن ٹو ڈرائیو، جو ڈرائیو کرنے کی اجازت دیتا ہے ڈرائیونگ لائسنس، ٹھیک ہے، اتھارٹی مل جاتی ہے. وچ ڈاکومنٹ پرووز وہیکل اونرشپ، ڈاکومنٹ کون سا ہے جو آپ کی گاڑی کی ملکیت ظاہر کرتا ہے، رجسٹریشن بک اور سمارٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کی گاڑی کی ملکیت کو ثابت کرتا ہے کہ واقعی یہ گاڑی آپ کی ہے. 33 نمبر ہے وچ ڈاکومنٹ پرووائڈ تھرڈ پارٹی پروٹیکشن، کون سا ڈاکومنٹس ہے جو تھرڈ پارٹی پروٹیکشن آپ کو جو ہے فراہم کرتا ہے، تھرڈ پارٹی کی سے پروٹیکشن جو ہے وہ آپ کی فراہم کرتا ہے، یعنی کہ تھرڈ پارٹی تحفظ کون سے دستاویزات فراہم کرتے ہیں، یہ ہے وہیکل انشورنس جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، کسی حادثات کی صورت میں، ڈیتھ کی صورت میں یا گاڑی کو ڈیمیجز کی صورت میں وہیکل انشورنس آپ نے لازمی کروانی ہے. واٹ شوڈ ایوری ڈرائیور کیری وائل ڈرائیونگ، جو ڈرائیور ڈرائیونگ کرتا ہے وہ اپنے پاس ہر وقت کیا رکھے، ڈرائیونگ لائسنس لازمی رکھے، ٹھیک ہے. بہتر تو ایسی ہے نائسی بھی ہو، لیکن مین چیز جو ہے کوشچن کا ایگزیکٹ آنسر وہ ڈرائیونگ لائسنس ہے، ٹھیک ہے، ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس. ڈرائیونگ ود آؤٹ ویلڈ لائسنس یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ڈرائیونگ لائسنس کے یہ ایک جرم بھی ہے اور غلط بھی ہے، یہ اس جگہ جواب ہوگا ایک جرم ہے، ٹھیک ہے. 36 نمبر ہے واٹ از ڈیفینسو ڈرائیونگ، ٹھیک ہے، واٹ از ڈیفینسو ڈرائیونگ یعنی کہ خطرناک ڈرائیونگ کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے خطرناک ڈرائیونگ، یہ ہے اوائڈ ہیزرڈ کاسڈ بائی ادر، یعنی کہ دوسروں کا خیال نہ رکھنا، ٹھیک ہے،
آپ کی غلطیوں سے پیدا ہونے والے خطرات سے بچی. اچھا ایک سیکنڈ، یہ جو ڈیفینسو ڈرائیونگ ہے نا، یہ ہے ڈیفائی ڈرائیونگ ہے میرے خیال میں، دوسروں کی غلطی سے پیدا ہونے والے خطرات. ہاں یہ ڈیفینسو ڈرائیونگ کا مطلب ہے کہ دوسروں کو یہ جو ہے نا ایک دفاعی اچھی، مطلب ڈرائیونگ اچھی نہیں، ایک ڈرائیونگ ہوتی ہے، یعنی کہ میں آپ کو سمپل ورڈ میں سمجھا دوں کہ آگے سے کوئی، جس طرح کے آج کے حالات ہیں، آج کل گاڑی خود بچانی پڑتی ہے، کوئی آگے سے بے قابو ہو کے آ رہا ہے نا گاڑی لے کے، اس سے خود جب آپ نے بچنا ہے تو اس کو ہم ڈیفینسو ڈرائیونگ کہتے ہیں. ڈیفینسو ڈرائیونگ کیا ہوتی ہے؟ کہ ڈرائیونگ ٹو اوائڈ ہیزرڈز کاسڈ بائی ادر، دوسروں کی طرف سے پیدا ہونے والے حادثات سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو ڈیفینسو ڈرائیونگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 37 نمبر ہے واٹ شوڈ سیٹ بیلٹ، سیٹ بیلٹ کیوں، کب لگانا چاہیے؟ ہر وقت لگانا چاہیے. ہو مسٹ ویئر سیٹ بیلٹ، سیٹ بیلٹ کون باندھتا ہے؟ ڈرائیور بھی اور تمام جو اس میں بندے بیٹھے ہیں وہ بھی. 39 واٹ از دا سیفسٹ ہینڈ پوزیشن آن دا اسٹیئرنگ ویل، جو ہینڈ پوزیشن ہے اسٹیئرنگ پہ، اسٹیئرنگ آپ کو کیسے پکڑنا ہے. ٹھیک ہے. اسٹیئرنگ آپ کو پکڑنے کی کیا ترتیب ہے؟ اسٹیئرنگ پکڑنے کی ترتیب ہے لیفٹ ہاتھ جو ہے، بایاں ہاتھ وہ آپ کے وہاں پہ ہو جہاں پہ گھڑی کی سوئی 9 پہ جاتی ہے، اور دایاں ہاتھ 3 والی جگہ پہ ہو. یہ آپ کا ایگزیکٹ اور فٹ اسٹیئرنگ کو پکڑنے کا انداز ہے. ٹھیک ہے. 9 پر بایاں ہاتھ، 3 والی جگہ پہ دایاں ہاتھ. واٹ شوڈ یو ڈو بفور اسٹارٹنگ دا انجن، انجن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے جو ہے سیٹ بیلٹ باندھنا ہے اور چیک سراؤنڈنگلی. ٹھیک ہے. اور چیک کرنا ہے طریقے سے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہے ہمارا کوشچن نمبر 41. واٹ ڈز انجن بریکنگ مین، انجن بریکنگ مین کا کیا مطلب ہے؟ یوزنگ لوور گیئر ٹو سلو ڈاؤن. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کم گیئر استعمال کر کے رفتار کم کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 42 نمبر 42. وائی شوڈ موبائل فونز ناٹ بی یوز وائل ڈرائیونگ، کے دوران موبائل فون آپ کیوں نہیں یوز کر سکتے؟ دے ڈسٹریکٹ دا ڈرائیور، جو توجہ ہٹاتے ہیں، ڈرائیور کی توجہ ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 43 ہے وچ لائن از جنرلی یوز فار اوورٹیکنگ، اوورٹیکنگ کے لیے کون سی لائن بنی ہوتی ہے؟ رائٹ لائن ہے. ٹھیک ہے. یہ آلریڈی سوال ہے، اوورٹیکنگ آپ نے رائٹ سائڈ پہ کرنی ہے. 44 ہے واٹ از دا پرپس آف ہیزرڈ وارننگ، ہیزرڈ وارننگ لائٹس جو ہوتی ہیں اس کا پرپس کیا ہے؟ دوسرے افراد کو رکیونی یا گامی حالت میں موجود گاڑی سے خبردار کرنا کہ جی آگے سے کوئی بڑی گاڑی آ رہی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سارا سین ہے. 45 ہے واٹ ڈز اے اسپیڈ لمٹ سائن انڈیکیٹ، اسپیڈ لمٹ جو ہے وہ سائن انڈیکیٹ کیسے کرتی ہے؟ رفتار کی حد کا نشان کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے میکسیمم لیگل سپیڈ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ میکسیمم آپ کی سپیڈ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. 46 ہے واٹ از دا میننگس آف اے منیمم سپیڈ سائن، منیمم سپیڈ سائن کا کیا مطلب ہے؟ کہ ڈو ناٹ ڈرائیو بلو دا انڈیکیٹ، سپیڈ سے نیچے جو ہے آپ نے کے ساتھ گاڑی نہ چلائیں. ٹھیک ہے. منیمم. اچھا پارکنگ نیئر اے فائر ہائیڈرنٹ از، یہ کل میں نے سوال بھی پوچھا تھا. پارکنگ جو ہے فائر ہائیڈرنٹ جو روڈ کے سائڈ پہ ایک چھوٹے سے لگے ہوتے ہیں سلنڈر کی طرح، وہ ہنگامی کسی خطرے کی صورت میں موٹریں ایک قسم کی قیدیں لگی ہوتی ہیں جن پہ ریسکیو والے آ کے پائپیں لگا کے پانی کرتے ہیں. آپ نے ان کے بارے پاس گاڑی نہیں کرنی، وہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے. پروہیبیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ممنوع. 48 ہے جناب پارکنگ آن اے پیڈسٹرین کراسنگ از، جو کراسنگ ہے زیبرا کراسنگ وہاں پہ لیگل ہے یا ریڈی آ گیا ہے. واٹ شوڈ ڈو بفور ریورسنگ، گاڑی پیش کرنے سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ چیک آل اراؤنڈ دا وہیکل. ٹھیک ہے. گاڑی کی طرف اچھی طرح دیکھیں، گاڑی کی طرف چاروں طرف. ٹھیک ہے. اچھا ہارن شوڈ بی نیڈ مینلی، ہارن کیوں ہوتا ہے؟ ٹو وار مدر روڈ میں، یا ریڈی سوال ہے. کنٹینیوس اننیسیسری ہارن یوز، جو اننیسیسری ہارن بجایا جاتا ہے وہ ایک جرم ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ نے ایک جرم کہنا ہے، انفلوئنس ایک افینس ہے. واٹ ڈز اے چیورون سائن انڈیکیٹ، جو چیورون سائن آتا ہے شیورون. ٹھیک ہے. شیورون سائن کس لیے ہوتا ہے؟ آگے تیز موڑ ہے اس کے لیے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 53 ہے جناب واٹ از دا پرپس آف روڈ اسٹوڈز، روڈ کیٹ سائز جو ہوتی ہیں نا، کیٹ سائز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راہ کے بعد ڈرائیور کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہیں
کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں بھائیا. 54 نمبر ہے what should you do at an uncontrolled infraction. انکنٹرول جو ہے صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ گیو وے اکارڈنگ ٹو دا ٹریفک رولز کے ساتھ جو آپ چلیں گے. ٹھیک ہے جی. 55 نمبر ہے اوورٹیکنگ ایٹ پیڈسٹرین. یہ آلریڈی آ گیا ہے. اوورٹیکنگ آن اے برج از جنرلی. پل پر اوورٹیکنگ آپ نے عموماً کیسے کرتے ہیں؟ اجازت نہیں ہے پل اوورٹیکنگ کی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں اوورٹیکنگ اگر آ گیا برج پر جنرلی جو بندہ اس فائل سے نہیں گزرا ہوگا اس فائل کو جس نے نہیں پڑھا ہوگا وہ کہے گا یار پل سے گزرنے کا بھی کوئی راستہ ہوگا طریقہ کار. حالانکہ پل پہ اوورٹیکنگ ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ سوال اس طرح پوچھا گیا کہ آگے والا لازمی کوئی آپشن لگائے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے پل پہ اوورٹیکنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. موڑ میں بھی اوورٹیکنگ نہیں ہوتی. یہ بھی آپ نے ذہن رکھنا ہے. کرو اس کو انگلش میں کہتے ہیں کرو. 57 نمبر کوشچن ہے واٹ از دا پرپز آف راؤنڈ اباؤٹ. راؤنڈ اباؤٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جناب امپروو ٹریفک فلو سیفلی. ٹریفک کی روانی کو محفوظ طریقے سے بہتر بنانا ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ کا. ٹھیک ہے جی. 58 ہے وہیکل آلریڈی ان اے راؤنڈ اباؤٹ ہے. راؤنڈ اباؤٹ میں پہلے سے موجود گاڑیوں کا کیا حق حاصل ہوتا ہے؟ راستے کا حق حاصل ہوتا ہے. راؤنڈ اباؤٹ میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو راستہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 59 ہے بیفور انٹرنگ اے راؤنڈ اباؤٹ یو شوڈ. آپ راؤنڈ اباؤٹ میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ راؤنڈ اباؤٹ میں چلنے والے ٹریفک کو راستہ دیتے ہیں. گیو وے ٹو دا سرکولیٹنگ ٹریفک. ٹھیک ہے. ان کو راستہ دینا ہے آپ نے سب سے پہلے. اچھا اے بروکن یلو لائن ایٹ دا کرو یوزلی مین. جو فٹ پاتھ کے کنارے پر ٹوٹی ہوئی لائن لگی ہوتی ہے نا مطلب وقفے وقفے سے ٹوٹی ہوئی لائن مکمل نہیں ٹوٹی ہوئی وہ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے پارکنگ پر پابندیوں کے لیے لگی ہوتی ہے کہ یہاں بھی آپ نے پارکنگ نہیں کری. یہ عموماً زیبرا کراسنگ جہاں پہ بنی ہوتی ہے نا اس کے آگے پیچھے تھوڑی تھوڑی دیر تک لگی ہوتی ہے نا تھوڑی جگہ کو کور کرنے کے لیے. اچھا ایک سالڈ یلو لائن ایٹ دا کرو یوزلی می. ایک سالڈ جو لائن ہے سالڈ یلو پہلے تھی ٹوٹی ہوئی وقفے وقفے سے. اب سالڈ یلو لائن جو ہے وہ کیوں لگی ہوتی ہے؟ یہ ہے پارکنگ ممنوع ہے. یہ بھی پارکنگ ممنوع کے لیے لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ٹوٹی ہوئی تھی نا ٹوٹی ہوئی یلو لائن میرے ذہن میں آ رہا ہے جو ٹوٹی ہوئی یلو لائن ہے وہ ہے پارکنگ پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ پابندیاں کیسے لگائی جاتی ہیں؟ یہ صرف فٹ پاتھ پر نہیں ہوتی یہ کافی ساری جگہوں پہ لگائی جاتی ہے. اور یہ جو ہے نا پوری ایک پکی پکی لگی ہوتی ہے مسلسل یہ میرے خیال میں زیبرا کراسنگ کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال دونوں کا مطلب ہے کہ آپ پارکنگ جو ہے آپ کی ممنوع ہے. ٹھیک ہے جی. پارکنگ ممنوع ہے. اچھا واٹ از ٹیل گیٹنگ. ٹیل گیٹنگ کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب ہے فالوئنگ اندر وہیکل ٹو کلوزلی. سامنے والی گاڑی کے بہت قریب چلنا اس کو کہتے ہیں ٹیل گیٹنگ. اگر آپ گاڑی کو چپک کے چل رہے ہیں تو یہ ہے ٹیل گیٹنگ. واٹ از ڈینجر آف ٹیل. ڈینجر کیا ہے ٹیل گیٹنگ کا؟ نقصان کیا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ آپ ریئر اینڈ کولیشن ہے کہ آپ کا جو ہے نا پیچھے سے ٹکر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پیچھے سے ٹکر لگنا. جیسے گاڑی کی بریک لگ گئے اور آپ کی گاڑی اس میں جا لگے تو اس کو کہتے ہیں ٹیل گیٹنگ کا نقصان ریئر اینڈ کولیشن پیچھے سے گاڑی میں ٹکر لگانا. 64 نمبر ہے ہائی بیم ہیڈ لائٹ شوڈ بی ڈپڈ وین. ہائی بیم جو لائٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی وہ ہائی بیم لائٹس کب لو بیم کرنی چاہیے کب آپ کو کم کرنی چاہیے؟ ہائی بیم والی لائٹ نا جب گاڑی چلا رہی ہیں تو کب آپ نے ان لائٹس کو مدھم کرنا ہے کم کرنا ہے؟ تب کرنا ہے جب آپ ہائی ٹریفک میں جو ہے وہ چلا رہے ہوں گے گاڑی. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی اگر آگے کہ واٹ شوڈ یو ڈو ان ہیوی فوگ. شدید دھند میں آپ کیا کریں گے؟ یوز لوز بیم ہیڈ لائٹ. جو بیم والی لو بیم والی ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں نا وہ آپ نے یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے. 66 نمبر کوشچن ہے جی بریک لائٹس انفارم ادر ڈرائیور ڈیٹ. بریک لائٹس کون سی ہوتی ہیں؟ بریک لائٹس ہوتی ہیں جو پیچھے جب آپ بریک لگاتے ہیں نا تو گاڑی میں لائٹ جلتی ہے دو قسم کی. ہلکی بریک لگاتے ہیں تو ریڈ لائٹ تھوڑی مدھم جلتی ہے. جب آپ فل بریک لگاتے ہیں تو ریڈ لائٹ فل جل جاتی ہے.
ان دونوں کا مطلب ہے کہ وہیکل جو آپ کے پیچھے جا رہی ہے اس کو بولیں جی کہ ہماری گاڑی رکنے لگی ہے تو آپ ذرا مہربانی کریں تھوڑا فاصلہ رکھیں. ٹھیک ہے. 67 نمبر کوشچن ہے واٹ ڈز اے ریڈ ٹرائی اینگل ریفلیکٹر آن اے بروکن ڈاؤن وہیکل انڈیکیٹ. خراب گاڑی کے پیچھے رکھا گیا سرخ مثلث ریکٹینگل کس چیز کی نشاندہی ہے؟ مثلث آپ جانتے ہیں، پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے. کیا آپ ان کو بتائیں جی کہ بھائی کا گاڑی بھائی خراب ہوا پڑا ہے تو آپ آگے نہ جائیں، خطرہ ہے. ٹھیک ہے، سائڈ سے بچا کے گزر جائیں. اچھا 68 نمبر ہے 68 واٹ از دا پرپز آف لین مارکنگ. ٹھیک ہے جی، لین مارکنگ کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ ٹریفک کی محفوظ رہنمائی کی جاتی ہے. جو لائنیں لگی ہوتی ہیں مختلف قسم کی، ان کو جو ہے محفوظ طریقے سے ٹریفک کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. لین مارکنگ کا مطلب ہے لائنیں مختلف قسم کی لگانا، ہر قسم کی ٹریفک کو جو ہے وہ ہیلپ کرنی ہوتی ہے، سیفلی گائیڈ کرنا ہوتا ہے. 69 نمبر ہے ڈرائیونگ انڈر دا انفلوئنس آف ڈرگ. کے اندر ڈرائیونگ کرنا ڈرگز پی کے یہ لیگل ہے، غیر قانونی ہے. 70 نمبر ہے الکوہل افیکٹس ڈرائیونگ بائی. الکوہل جو ہے شراب جو ہے ڈرائیونگ پر کس طرح اثر کرتا ہے؟ یہ ہے ریڈیوسنگ ججمنٹ اینڈ ریئیکشن ٹائم. فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور رد عمل کا وقت کم کرتا ہے، یعنی کہ آپ ڈرائیور کی جو توجہ ہے اس کو ختم کرتا ہے اور جو ہے سوچنے کی صلاحیت بالکل ختم کر دیتا ہے. پھر اس کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں گھسنا ہے کہاں نہیں گھسنا، ہاتھ دے کر گھس جاتا ہے. اچھا جی، فاٹیگ وائل ڈرائیونگ انکریز. یہ ڈرائیونگ کے دوران تھکن جو ہے کس چیز میں اضافہ کرتی ہے؟ یہ سوال آلریڈی آیا ہے. تو تھکن کس چیز میں اضافہ کرتی ہے؟ یہ ایکسیڈنٹ رسک میں اضافہ کرتی ہے. پہلا سوال تھا کہ تھکن کو دور کیسے کرنا ہے، وہ پہلے اوپر ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب تھا ہم نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے. اب یہ ہے تھکن سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ایکسیڈنٹ رسک، یعنی کہ خطرہ ہوتا ہے آپ کے حادثات کا. 72 ہے اف اے ٹائر برسٹ وائل ڈرائیونگ یو شوڈ. اگر ٹریفک کی ڈرائیونگ کے دوران آپ کا ٹائر جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آنسر ہے ہولڈ اسٹیئرنگ فرملی، اچھے طریقے سے اس کو اسٹیئرنگ کو پکڑنا ہے، اینڈ سلو ڈاؤن گریجولی، اور آپ نے آہستہ آہستہ گاڑی کی رفتار کم کر دینی ہے. 73 نمبر کوشچن ہے واٹ شوڈ یو ڈو بفور اوور ٹیکنگ. سے پہلے یہ آلریڈی سوال آ چکا ہے، جو آلریڈی آئے ہیں ان کو ہم آگے چلتے جائیں گے. اچھا جی، اوور ٹیکنگ واٹ ڈز اے فیلنگ راک سائن انڈیکیٹس. 75 نمبر کوشچن واٹ ڈز اے فیلنگ راک سائن. پتھر گرنے کے نشان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو اوپر سے نا ایک پتھر نما چیزیں مطلب بنی ہوتی ہیں اس سائن میں، نیچے روڈ ہے اوپر ایک نقطے سے بنے ہوتے پتھر کی طرح، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سڑک پر پتھر گرنے کا خطرہ ہے. یہ عام طور پر پہاڑی علاقے میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہاڑی علاقے میں. 76 واٹ ڈز اے نیرو برج سائن وارن. جو نیرو برج کا سائن ہے تنگ پل کا، وہ کس چیز کے لیے خبردار کرتا ہے؟ تنگ پل سی بنی ہوتی ہے، وہ ہے کہ جی آگے پل کی جو چوڑائی ہے نا وہ کم ہے آپ. ٹھیک ہے. واٹ ڈز اے کیٹل کراسنگ سائن. واٹ ڈز اے کیٹل کراسنگ. مویشیوں کی گزرگاہ کا نشان بنا ہوتا ہے. یہ جو نشان ہے نا یہ اتنی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب گدھا گاڑی گھر رہی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا گدھا گاڑی کیا ہے. انسان پیدل چل رہا ہے سائن پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا انسان چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سائن والوں کا جو ہے نا اردو کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. باہر لیکن یار پھر میں کر لیتا ہوں، آپ نے پھر سوال کرنے ہیں کہ جی یہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا. اچھا 77 واٹ ڈز اے کیسل کراسنگ. ٹھیک ہے، آگے جناب واٹ شوڈ یو ڈو وین اپروچنگ روڈ ورکس. جب آپ کیا کریں گے جب کہ جو ہے روڈ کی تعمیرات چل رہی ہوں، روڈ کا کام چل رہا ہوگا. سپیڈ کو کم کریں گے اینڈ اوبے سائن، جو سائن لگے ہوں گے ان کو فالو اپ کریں گے نا، کیونکہ جہاں پہ روڈ کا کام ہوتا ہے وہاں سائن بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 79 واٹ از دا پرپز آف ریفلیکٹر آن وہیکل. گاڑیوں پر لگے ریفلیکٹر جو ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہے امپروو ویزیبلٹی، یعنی کہ نظر آنے کی صلاحیت بہتر بناتے ہیں. جو ہے چیز نظر سے ہی آتی ہے. کیونکہ دیکھا عموماً آپ نے دیکھا ہے یلو کلر اکثر استعمال کیا جاتا ہے اس یا نیلا کلر، اس میں جو ہے نا ٹیکسٹ وغیرہ دور سے ہی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے نا. اچھا واٹ از دا سیف وے ٹو اسٹاپ این موٹر وے ان این ایمرجنسی. جو
موٹر وے کا ہے، کیا کہتے ہیں، موٹر وے پر اگر ہنگامی صورتحال میں آپ نے کسی محفوظ طریقے سے رکنا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ کریں گے جناب کہ دستیاب ہو تو ایمرجنسی جو شولڈرز ہوتے ہیں نا ایمرجنسی، وہ آپ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، ایمرجنسی والے جو سسٹم ہے وہاں وہ جگہ استعمال کریں گے۔ کوشچن نمبر ہے 81، واٹ شوڈ یو ڈو آفٹر اے مائنر روڈ ایکسیڈنٹ؟ سوری، آپ کے ساتھ اگر کوئی ایک چھوٹا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کرنا ہے کہ موو ٹو اے سیف پلیس، آپ ایک محفوظ جگہ پہ موو کر جائیں گے اگر آپ پاسبل ہے تو، ٹھیک ہے۔ 82 کوشچن ہے، لیونگ دا سین آف این ایکسیڈنٹ وداؤٹ لیگل ریزن از این offense۔ اگر آپ کوئی لیگل، جو لوگ آپ دیکھیں نا، لوگ ہمیں اکثر کہتے ہیں علاقوں میں، ہم نے سنا تھا کہ جی جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو بھاگ جاؤ۔ بھائی اگر لیگل بندہ مار رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے بچا لیں گے، بے شک وہ آپ لے جا رہے ہیں مر بھی جائے تو وہ قانونی ہے، آپ کو جو ہے نا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فیملی جو ان کی ہوتی ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہے، جذباتی لوگ اکثر ہوتے ہیں، وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ہمارا بندے کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، نہیں، وہ پھر ڈرائیور کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے، عموماً اس لیے گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قانون کی کتاب میں دیکھیں، قانون رول کے مطابق، تو آپ کو نہیں بھاگنا، کسی جو ہے ایک لیگل جو ہے ریزن آپ کے پاس ہونا چاہیے بھاگنے کا، تب بھی آپ بھاگ سکتے ہیں، ادروائز آپ بھاگیں گے تو پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ ہے روڈ پالیسی۔ آن دا رانگ گراؤنڈ یہ سینیریو کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مین کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہمارے جو علاقے ہیں اس سائڈ پہ، میاں والی سائڈ پہ، جہاں پہ تھوڑا جذباتی لوگ ہیں، برداشت کم ہے، تو ایکسیڈنٹ ہو کسی سے وہ کھڑا رہے اور اوپر سے فیملی آ کے اس کو بھی اڑا دے۔ تو یہ چیزیں جو وقتی جو ہوتی ہیں نا، ایک وقت کی جو ہے ضرورت، وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے نہ کہ کسی اور پہ، لیکن پیپر میں آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ پتہ نہیں اب ہم نے جو ہے وہ کدھر کیا ہے یار، کون سا تھا، اچھا یہ 83 کوشچن ہم نے کرنا ہے ابھی۔ واٹ از دا فرسٹ ریسپانسبلٹی آفٹر این ایکسیڈنٹ؟ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو پہلی ذمہ داری آپ کی کیا ہے؟ آپ نے انشور سیفٹی اینڈ اسسٹ انجرڈ پرسن، آپ نے سیفٹی، حفاظت کو یقینی بنانا ہے، اور جو زخمی بندے ہیں ان کی جو ہے محفوظ کرنا ہے، ان کی معاونت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وائی شوڈ انڈیکیٹر یوز؟ انڈیکیٹر کیوں یوز کی جاتی ہے؟ یا ریڈی سوال آ گیا ہے۔ اچھا، کنٹینیوس وائٹ ایج لائنز، وائٹ ایج لائن جو ہیں سفید مسلسل سڑک کے کنارے پر سفید لائن، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ سڑک کے کنارے کی نشاندہی کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ یہاں پر اس سے اندر آپ نے چلنا ہے، ٹھیک ہے، جو وائٹ لائن لگی ہوتی ہے اس سے اندر آپ نے چلنا ہے، اس سے باہر نہیں چلنا، اس سے باہر پھر آپ روڈ سے نیچے اتر سکتے ہیں۔ 86 نمبر ہے، واٹ ڈز اے ڈیوائڈ ہائی وے سائن انڈیکیٹس؟ جو ہائی وے کو ڈیوائڈ تقسیم کرتے ہیں، شاہراہوں کا نشان لگا ہوتا ہے، وہ کیا مطلب ہے؟ آگے دو رستے ہیں، یعنی کہ کٹنگ ہو رہی ہے، ایک دائیں جانب رستہ جا رہا ہے، ایک بائیں جانب جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے، واٹ از دا سیفسٹ سپیڈ ان پور ویزیبلٹی؟ ٹھیک ہے جی، پور ویزیبلٹی میں جو ہے وہ گاڑی کی جو سپیڈ ہے کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ کم حد نگاہ میں، یعنی کم حد نگاہ میں محفوظ ترین جو ہے، کم حد نگاہ کون سے ہوتے ہیں؟ عموماً یہ شہروں کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک موڑ تک ہی آپ کے نظر جاتی ہے، آگے نہیں جاتی، یا دھند وغیرہ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کم حد نگاہ میں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو رفتار، جس پر ایسی رفتار ہو کہ آپ کو نظر آ جائیں آگے سے والی گاڑیاں، تو آپ اپنے سنبھل سکیں اگر آپ کے اوپر کوئی چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ واٹ از دا سیفسٹ سپیڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 88 نمبر کوشچن ہے جناب، وین شوڈ ہیڈ لائٹس بی سوئچڈ آن؟ کب ہیڈ لائٹ آپ نے سوئچ آن کرنی ہے؟ یہ ہو گیا جناب، اس کا آنسر ہے شام سے لے کر، فرام ڈسک ڈاؤن اینڈ ڈیورنگ پور ویزیبلٹی، شام سے لے کر صبح سورج ابھرنے تک آپ نے لائٹوں کو آن رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 89 ہے، وائی شوڈ مررز بی ایڈجسٹڈ بیفور ڈرائیونگ؟ سے پہلے مرر کیوں ایڈجسٹ کیے جاتے ہیں؟ فار میکسیمم ریئر ویزیبلٹی جو ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے زیادہ جو لوگ ہیں نا، وہ مناظر جو ہیں وہ واضح نظر آ سکیں، ٹھیک ہے۔ واٹ شوڈ یو ڈو وین اپروچنگ اے بلائنڈ کرو؟
ریڈیوس سپیڈ اینڈ کیپ، یعنی کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں بلائنڈ موڈ جس کو کہتے ہیں نا، بلائنڈ موڈ ایسا جس میں مکان والا موڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں آگے والی چیز آتی ہوئی سائڈ سے موڑ کے دوسری طرف سے نظر نہ آئے، اس کو بلائنڈ موڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بلائنڈ موڈ میں اگر آپ مڑ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، آپ نے رفتار کم رکھنی ہے اور بائیں جانب رہنا ہے، لیفٹ سائڈ. ٹھیک ہے جی. جس سائڈ پہ بھی موڑ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ رہنا ہے. اگر آپ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز کلیئر کروں، یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم روڈوں پہ ہوتے ہیں نا، ہم نے دائیں جانب مڑنا ہوتا ہے تو ہم دائیں لائن پکڑ لیتے ہیں، پھر آگے جا کے دائیں موڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بلائنڈ کرو موڑ نہیں ہوتا. وہاں پہ ہمیں دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ رائٹ سائڈ سے کوئی چیز موڑ تو نہیں رہی، لیکن آبادیوں میں جنگلوں میں یہ ہوتا ہے کہ موڑ کی آتی ہوئی چیز نظر نہیں آتی. آگے والے نے تو اپنی لیفٹ سائڈ پہ رہنا ہے نا، لیکن وہ موڑ کے بعد تو ہماری رائٹ سائڈ بنے گی. تو ہم نے جب بھی موڑنا ہے تو لیفٹ سائڈ کو پکڑے رہنا ہے، رائٹ سائڈ پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے بلائنڈ کرو کا مطلب، بلائنڈ کرو موڑ کا ریڈیوس سپیڈ اینڈ کیپ لیفٹ. 91 ہے وائی از چیکنگ ٹائر پریشر امپورٹنٹ. جو ٹائروں کو پریشر ہے وہ کیوں چیک کرنا چاہیے؟ یہ ہے فار سیف ہینڈلنگ اینڈ بریکنگ. محفوظ کنٹرول ہوتا ہے اس سے، اور بریک جو ہے وہ کام صحیح کرتی ہے. 92 وارم ٹائر مینلی انجری. جو وارم ٹائر ہوتے ہیں کون سے؟ گھسے ہوئے ٹائر. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں اسٹاپنگ ڈسٹینس، جو آپ کی گاڑی روکنے کی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. 93 ہے واٹ از دا پرپز آف وہیکل فٹنس انسپیکشن. وہیکل کی جو ہے چیک کرنے کے لیے فٹنس وغیرہ، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا فائدہ ہے فون شور روڈ ورتھنس. ٹھیک ہے جی. انشور روڈ ورتھنس، گاڑی کو سڑک پر چلانے کے قابل اور محفوظ بنانا. 94 ہے وچ سائڈ شوڈ وہیکل نارملی ڈرائیو آن. پاکستان میں جو ہے نا گاڑی کہاں ڈرائیو، کس سائڈ پہ ڈرائیو کی جاتی ہے؟ تو سوال آلریڈی ہے لیفٹ سائڈ پہ. 95 ہے ایٹ این انٹرسیکشن وداؤٹ سائن ہو جنرلی ہیز پریورٹی. یعنی کہ بغیر نشانات والے چوراہے جو ہوتے ہیں عموماً کس گاڑی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ہے جناب مقامی ٹریفک قوانین کے مطابق دائیں جانب سے آنے والی گاڑی کو جو ہے ترجیح حاصل ہوتی. کیسے؟ یعنی کہ اگر آپ کسی چوراہے وغیرہ میں چل رہے ہیں تو دائیں جانب آنے والی جو گاڑی ہے اس کو اہمیت ہے کہ وہ پہلے جو ٹرن لینا چاہتی ہے یا جو بھی کرنا چاہتی ہے آپ اسٹاپ کر سکتے. 96 ہے واٹ شوڈ یو ڈو اف ٹریفک پولیس انسٹرکشن کنفلکٹ ود ٹریفک لائٹس. اگر ٹریفک پولیس کی ہدایات ٹریفک سگنل سے مختلف ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا یہ کیا چیز ہے؟ اگر اشارے خراب بھی ہو سکتے ہیں اور اشارے غلط ہیں یا ٹریفک کسی وجہ سے غلط ہوگی اور پولیس اہلکار جو ہے وہ اشارے اور دے رہا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے کرنا ہے جناب فالو ٹریفک پولیس انسٹرکشن. جو پولیس کا نمائندہ کھڑا ہوگا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. پھر آپ نے اشاروں کو فالو نہیں کرنا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اشارے لگے ہوئے ہیں لیکن ساتھ میں پولیس والا بھی اشارے کر رہا ہے، تو آپ نے الیکٹریکل اشاروں کو کور نہیں کرنا، پولیس والوں کے اشاروں کو کور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب وچ کلر ٹریفک لائٹ مین اسٹاپ. یہ آلریڈی ہو چکا ہے، یہ تینوں سوال ہو چکے ہیں. ہم آ جاتے ہیں ڈائریکٹ 100 نمبر کوشچن پہ. واٹ از دا موسٹ امپورٹینٹ پرنسپل آف سیف ڈرائیونگ. سیف ڈرائیونگ کا موسٹ امپورٹینٹ جو ہے، محفوظ ڈرائیونگ کا موسٹ امپورٹینٹ قانون کیا ہے، لا کیا ہے؟ یہ ہے ڈرائیو کیئرفلی لیگلی اینڈ ڈیفینسولی. کیا مطلب؟ کہ احتیاط، قانون کی پابندی اور دفاعی انداز میں گاڑی، یعنی کہ احتیاط کریں، قانون کی پابندی کریں. اور دفاعی انداز کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حادثوں سے خود کو بچانے کی جو ڈرائیونگ ہوتی ہے، آگے سے کوئی بے قابو گاڑی آ رہی ہے، کوئی آگے سے بریک فیل ہو گئی ہے کسی کی، یا آگے سے کوئی اور چیز گری ہے یکدم، آپ نے خود کو کیسے محفوظ کرنا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ڈیفینسولی ڈرائیونگ، یعنی کہ ایک دفاعی ڈرائیونگ.